عجیب اتفاق ہے، 9/11 کے بعد افغان جنگ کے دوران امریکہ اور پاکستان کے 4 حکمران تبدیل ہوئے۔ امریکہ کے صدر بش نے افغانستان پر جنگ تھوپی، پھر ڈیموکریٹس اقتدار میں آئے اور اوباما صدر بن گئے۔ ان کے دور میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو پاکستان کی سرزمین پر بغیر اجازت رات کی تاریکی میں نشانہ بنایا اور لاش اٹھا کر ساتھ لے گئے، اور سمندر برد کر کے قوم کو خوشخبری سنائی کہ ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو ختم کر دیا ہے، اور اب ہم افغانستان سے تمام طالبان کو ختم کر کے دم لیں گے۔ A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. پاکستانی حکمرانوں کی مدد سے انہوں نے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا۔ افغان ایجنٹوں اور بھارت کی پشت پناہی سے حامد کرزئی، شمالی الائنس اور آخر میں اشرف غنی مل کر حکومتیں چلاتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ 8 سال بعد اوباما کی حکومت ختم ہوئی تو دوبارہ کانگریس کی نام نہاد حکومت صدر ٹرمپ نے بنائی، جو کبھی کانگریس میں بھی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے سوچا جو افغانستان سے حاصل کرنا تھا وہ تو حاصل نہیں ہوا، البتہ کھربوں ڈالر پھونک کر اور ہزاروں سپاہیوں کو مروا کر بھی طالبان قابو میں نہیں آئے، لہٰذا بوریا بستر گول کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنی دوسری ٹرم جیتنے کے لیے واپسی کا اعلان اور ٹائم ٹیبل بھی دے دیا، مگر الیکشن سے پہلے سیاہ فاموں، میکسیکنز، اسپینش اور مسلمانوں سے پنگا لے کر صرف سفید فام امریکیوں کو خوش کرنے میں لگے رہے۔ مگر جب الیکشن کا نتیجہ آیا تو ٹرمپ کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ عوام نے پھر ڈیموکریٹس کے حق میں فیصلہ دیا اور جو بائیڈن صدر منتخب ہو گئے، جنہوں نے جلد بازی میں افغانستان سے قبل از وقت جان چھڑا لی اور اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلا لیا۔ میڈیا نے ان کو بزدل صدر کا خطاب دیا۔ امریکی عوام اب ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہی کھربوں ڈالرز ان پر خرچ ہوتے تو ان کی غربت اور بے روزگاری پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ ادھر بھارت بھی اربوں ڈالر لگا کر افغانستان کو پاکستان سے دور کرنے کی سازش کر رہا تھا، وہ بھی اپنے عوام کو جواب نہیں دے سکا۔ سب کو اس عظیم سانحے پر دکھ ہے، بے عزتی الگ، مالی نقصان الگ، اور اب طالبان کے آنے کے بعد اس کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ پرویز مشرف نے امریکہ کی دھمکیوں میں آ کر افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا نہ صرف وعدہ کیا تھا بلکہ طالبان کے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کروانے میں بھی حصہ لیا تھا اور امریکہ سے اس کے عوض خوب ڈالرز بھی وصول کیے۔ پھر جب ان کا برا وقت چیف جسٹس افتخار چودھری کی جبرن معزولی سے شروع ہوا اور الیکشن میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو پرویز مشرف پر مقدمات کی بھرمار ہوئی۔ 5 سال بعد قوم نے پیپلز پارٹی سے جان چھڑائی اور مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، اور میاں نواز شریف برسر اقتدار آنے کے بعد اداروں کو خوب لتاڑتے رہے۔ ان کے حواری میاں صاحب کو سمجھاتے رہے کہ میاں صاحب ایسا مت کریں، مگر میاں صاحب نہ مانے اور فارغ ہو گئے۔ لاکھ وہ کہتے رہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مگر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ مجھے کیوں نکالا، کیوں نکالا؟ پیناما کا کیس شروع ہوا تھا، اکامے میں مجھے نکالا۔ پھر الیکشن ہوئے، عمران خان پر آسمانی سلطانی رحمتیں نازل ہوئیں اور دھرنوں، وعدوں اور وعید سے متاثر ہو کر عوام نے ووٹ بھی ڈال دیے، اور اب عمران خان برسر اقتدار آ گئے۔ آج 3 سال ہونے کو آئے، تمام وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بے روزگاری تو کورونا کے سبب تھی ہی، مگر مہنگائی اور کرپشن دن دگنی رات چگنی بڑھتی گئی۔ پاکستان میں کرپشن پچھلی حکومتوں سے زیادہ ہو چکی ہے، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ کرپشن خود پی ٹی آئی کے صف اول کے لوگوں نے کی ہے اور سب کے سب معصوم بنے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم خود سب کو کلین چٹ دے چکے ہیں، جنہوں نے کہا تھا میں چینی، آٹا، پٹرول اور ڈیزل مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج تمام انکوائریاں تک ختم کر دی گئی ہیں، مگر مخالف پارٹیوں پر نزلہ ابھی تک گرا ہوا ہے۔ حکومت نے 3 سالہ کارکردگی کا جشن بھی منا لیا اور بقول شیخ رشید آزاد کشمیر کے بعد اگلا الیکشن بھی عمران خان جیتیں گے۔ عوام میں اتنی مایوسی کے بعد عمران خان کو ووٹ ڈالنے کی سکت تو نہیں ہے۔ پورا ملک مہنگائی، کرپشن اور بے روزگاری سے تنگ آ چکا ہے، پھر عمران خان کو کون ووٹ ڈال کر جتوائے گا؟ ادھر پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر کراچی کے جلسے میں اسلام آباد مارچ کا اعلان تو کر دیا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے پی 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 کی راہیں جدا کروانے والے اب کسے باہر کریں گے۔ دوسری جانب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھارت جد و جہد آزادی کشمیر کے بے باک و نڈر سالار اور بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی میت سے بھی ڈر گیا، اور قابض بھارتی فوج نے جسد خاکی اہل خانہ سے چھین کر صبح ہونے سے قبل ہی زبردستی سری نگر کے حیدر پورہ قبرستان میں تدفین کروا دی۔
سید علی گیلانی کو کشمیر میں بابا قوم کی حیثیت حاصل تھی۔ ان کا نعرہ نہ بکنے والا نہ جھکنے والا آزادی کے متوالوں میں مقبول رہا۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ علی گیلانی الحاق پاکستان کی حمایت کرنے والے کشمیری رہنماؤں میں سب سے مقبول تھے۔ پاکستان کی جانب ان کا جھکاؤ بھی اصولوں کی بنیاد پر ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کی کشمیر پالیسی کو آڑے ہاتھوں لیا، اور 2005 میں جب پرویز مشرف کی دعوت پر حریت قیادت نے آزاد کشمیر اور پاکستان کا دورہ کیا تو علی گیلانی اس وقت کا حصہ نہیں بنے۔ علی گیلانی اپنے نظریے کے مطابق جلسوں میں یہ نعرہ لگواتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ان کی اسی خصوصیت نے ان کو کشمیری اور پاکستانی قوم کا محبوب رہنما بنا دیا تھا۔